السلام علیکم کلاس فورتھ اب ہم اسلامیات پڑھنے جا رہے ہیں، اور اسلامیات کا پہلا چیپٹر پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ القرآن کریم کا پورا تعارف وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون کون سی صورتیں اور کون سی چیزیں آپ نے ناظرہ قرآن میں جو ہے وہ پڑھنی ہے، یاد کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنا سبق جو ہے وہ شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر کھول لیجئے 1۔ اسلامیات کی بک کا صفحہ نمبر 1 کھولیں۔ کھول لیا؟ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے باب اول اور القرآن کریم۔ قرآن مجید کا تھوڑا تعارف یہاں پر دیکھیں گے۔ تعارف: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ یہ پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے، یعنی یہ بتاتی ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور آخری کتاب ہے۔ آپ کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم یہاں پر اس کا تعارف پڑھ رہے ہیں تاکہ یہ ہے کہ ذہن نشین ہو جائے، اور پھر یہ کہ بات واضح ہو جائے کہ اصل میں ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے میں اس کو یہاں سے اور تعارف بھی پڑھ رہی ہوں اور بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے، یعنی یہ بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی جائے گی، یعنی یہ آخری کتاب ہے، کیونکہ یہ اپنی اصل شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ کتاب جو ہے ویسی کی ویسی رہے گی جیسے یہ اتری تھی۔ اور ابھی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور قرآن مجید جب یہ نازل ہوا ہے تو اسے نازل ہوئے اب تک 1400 برس ہو گئے، 1400 یعنی 1400 ایئرز اگو ہو گئے ہیں، اور یہ ویسی کی ویسی ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں۔ الذکر یعنی بہت بڑا ذکر، بہت بڑی نصیحت، ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے، کیونکہ اب قیامت تک کے لیے اب کوئی ہدایت کی کتاب آسمان سے نہیں آئے گی، یہ مکمل ہو چکے ہے اور کافی پوری ہدایت ہے۔ یعنی دنیا میں اب کتنی بھی ترقی کر جائے دنیا اور جتنی بھی تبدیلی آ جائے، قرآن مجید ہر تبدیلی پر ہر لحاظ سے رہنمائی کرے گا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں کامیاب زندگی بسر کرنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے، یعنی دنیا میں بھی کامیاب زندگی اور آخرت میں بھی کامیاب زندگی، تو اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور انسان چاہتا کیا ہے، اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ اس لیے اس کا پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے دین دنیا کی فلاح و سعادت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب کامیاب زندگی ملے گی کیسے؟ کہ اس کو پڑھیں تو پہلے، اور پڑھیں کیسے؟ سمجھ کر۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جسے بغیر سمجھے پڑھا جائے، لیکن ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ بہت غلط ہے کہ ہم اسے سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ آپ ہر سائنس کی کتاب ہو، کمپیوٹر کی بک ہو، جو بھی بک ہو، سمجھ کے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے ساتھ رویہ بہت غلط ہے، جو اتنی اہم کتاب ہے، جو ہماری زندگی کو جو ہے وہ سیدھے راستے پر ڈالے گی اور ہماری زندگی کے لیے اہم ہے۔ ہماری زندگی تباہی سے بچ جائے گی، آخرت میں ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچ جائیں گے۔ ہماری پوری زندگی اس پر بیس کرتی ہے اور ہم اسے سمجھ کے پڑھنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس کی سزا تو پھر بھگتنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اس لیے اس کو سمجھ کے پڑھنا بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے۔ تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیز صحیح ہے اور یہ چیز غلط ہے، اور ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا تمہارے ساتھ، اور ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا۔ اور سمجھ تو رہے نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں ہم اس سے؟ صرف ثواب، وہ ثواب بھی کیا ہو جائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ثواب ہمارا قیامت کے روز دوسروں کو بڑھ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دوسروں کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں یا جو بھی کہیں گناہ کیے ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے، تو وہ کیا ہے، ہماری ساری نیکیاں ادھر ادھر ہو جائیں گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم سمجھیں گے ہم نے تو بہت کچھ کیا تھا، لیکن کیا ہو گیا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اسے سمجھا تو ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اس کا سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، پھر اسے یاد کرنا،
کیونکہ ظاہر نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اس کی صورتیں یاد کرنی ہوں گی، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ جب سمجھ میں آ جائے بات تو عمل بہت ضروری ہے۔ بغیر عمل کے مطلب ہم نے سمجھ لیا اور عمل نہیں کیا تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل کے لیے ہی تو اس کو نازل کیا ہے۔ تو اس لیے اس کا پڑھنا، یاد کرنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہماری دین اور دنیا کی فلاح، فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، دین اور دنیا کی فلاح اور سعادت کا مطلب ہوتا ہے خوش بختی، خوش قسمتی کے لیے بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اب آپ کے پاس یہاں پر جو ناظرہ قرآن میں دیا ہوا ہے پارہ نمبر 1 تا 3، 1 سے 3 تک کے پارے جو ہیں وہ آپ نے کیا ہیں، اب آپ قاری صاحب سے پڑھتے ہیں یا جو ہے وہ امی سے پڑھتے ہیں، جس سے بھی پڑھتے ہیں، تو یہ 3 سپارے آپ نے اچھی طریقے سے جو ہے وہ اس کو پڑھ کے گھر میں پڑھنا ہے، اور یہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ کو جو ہے وہ مس پڑھوا کے دیکھیں گی کہ آپ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں، تو اس پر آپ کو جو ہے وہ مارکس ملیں گے۔ اس کے بعد حفظ قرآن میں اپنے سورہ کوثر، سورہ عصر، سورہ ماعون اور سورہ کافرون یاد کرنی ہے۔ اب یہ آپ جو ہے وہ اپنے منتھ وائز دیکھ لیجئے گا، سلیبس میں جس منتھ میں ہے اس منتھ میں آپ اسے یاد کیجئے گا۔ سورہ کوثر یاد کرنی ہے آپ نے، سورہ عصر یاد کرنی ہے، سورہ ماعون اور سورہ کافرون۔ پھر اس کے بعد حفظ و ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ اور پھر اس کا ترجمہ، تسمیع سمیع اللہ لمن حمدہ تسمیع، اس کا ترجمہ تمہید ربنا لک الحمد، اس کا ترجمہ، یہ آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے علم میں اضافے کی دعا یاد کرنی ہے، رب زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ شکریہ ادا کرنے کی دعا، جزاک اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے، یہ یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ اخلاص یاد کرنی ہے ترجمے کے ساتھ۔ تو اب یہ آپ نے جو ہے وہ اپنے سلیبس سے دیکھتے ہوئے جو جس مہینے میں ہے اس طرح آپ نے اس کو کیا کرنا ہوگا، یاد کر لینا ہوگا۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 5 پر۔ صفحہ نمبر 5 پر ہم ایمانیات و عبادات آپ کی جو ہے وہ ہیڈنگ ہے، باب دوم۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے اس کا تعارف، ایمانیات کا، ایمان کا تعارف اور پھر عبادت کا تعارف، یہ ہم یہاں پر پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد ہم اپنا جو ہے وہ پہلا سبق شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 5 پر دیکھیے، باب دوم، ایمانیات و عبادات، تعارف۔ تعارف کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی آپ یہ جان سکیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے یا عقیدہ کیا ہوتا ہے، یعنی ایمان کا تعارف اور عقیدے کا تعارف، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ عقیدہ کہا جاتا ہے انسان کی پختہ نظریے اور یقین کو۔ پختہ نظریے کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو پکی سوچ آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور اس کے مطابق کوئی بھی شخص عمل کرتا ہے، اسے نظریہ کہتے ہیں۔ تو عقیدہ کہا جاتا ہے انسان کے پختہ نظریے اور یقین کو۔ اس کا دوسرا نام ایمان بھی ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی بات کو سچے دل سے ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور عمل سے اس کی گواہی دینا۔ اسلام میں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو دل سے مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے سب پیغمبر سچے ہیں۔ اسلام میں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو دل سے مانا جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی یہ پوری کائنات ایک اکیلے اللہ ہی نے بنائی ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے کہ اس نے کچھ کیا ہو۔ اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہیں کسی کے ساتھ ہو رہا ہے یا پوری دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ توحید کہلاتی ہے۔ اس پر یقین ہونا، اس کو مان لینا، اس کو سچے دل سے ماننا اور اس پر زبان سے بھی اقرار کرنا۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ پھر کیا ہے؟ اور مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی آخرت پر یقین، یہ بھی ہماری ایمان کی علامت ہے۔ اور ان کو اپنے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی آخرت ہوگی
اور پھر اس کے بعد جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، جس نے برے عمل کیے ہوں گے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے سب پیغمبر سچے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، جتنے پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب سچے ہیں۔ اور ان پر نازل ہوئی کتابیں اور فرشتے بھی سچے ہیں، یعنی یہ قرآن مجید سچی کتاب ہے، اور فرشتے وہ بھی سچ ہیں، یعنی ہمیں نظر نہیں آ رہے فرشتے، اس بھی کرامت کاتبین، یعنی ادھر فرشتے ہیں، میری اس سائڈ پہ بھی، اس سائڈ پہ بھی ہیں، میری حفاظت کے لیے بھی ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لے کر آتے تھے وہ فرشتے، یہ سارے جو ہیں سچے فرشتے ہیں، نظر نہیں آ رہے لیکن وہ ہیں۔ جو شخص ان باتوں کو سچے دل سے مانے، زبان سے ان کا اقرار کرے اور اپنے عمل سے اس کی گواہی دے، یعنی ہم مان رہے ہیں کہ فرشتے ہیں جو ہماری ہر بات لکھ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی بری بات اپنے زبان سے نکالنی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اسی طریقے سے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے، تو جو سچے دل سے مانے، پھر زبان سے بھی اقرار کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں نا، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل بھی کرے، اسے مومن کہا جاتا ہے، یعنی ایمان والا شخص ہوتا ہے وہ، اور اسے مومن کہا جاتا ہے۔ صرف اگر زبان سے مانے گا تو مسلم کہلائے گا، لیکن دل سے مانے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا تو مومن کہلائے گا، اور مومن کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ یہ ہو گیا تعارف ایمان کا۔ تو ایمان کیا ہے سمجھ میں آ گیا آپ کو، اور پھر اس کے بعد مومن کون ہوتا ہے؟ جو ان تمام باتوں کو سچے دل سے مانے، زبان سے بھی اقرار کرے اور اس پر عمل بھی کرے، تو وہ کون کہلاتا ہے؟ مومن کہلاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ایمانیات کا تعارف۔ اب آ جائیے عقائد، یعنی اب ہم پورا صحیح طریقے سے، یہاں پر تو ایمانیات کا جو تعارف پڑھا تھا اور عبادات میں نے تھوڑی بہت آپ کو بتائی، نماز پڑھے اور روزے رکھے، یہ ساری چیزیں اس پر عمل کرے، تو ایمانیات و عبادت کا ہم نے تھوڑا سا مختصر یہاں سے پڑھا ہے۔ اب یہاں پر آ جائیے صفحہ نمبر 6 پر، اب ہے یہاں پر دیکھیے لکھا الف عقائد۔ عقائد میں نے ابھی آپ سے کیا کہا؟ عقیدے کی کیا ہے؟ یہ جمع ہے عقائد۔ اب ہمارے عقیدے کیا کیا ہیں، ہم کس بات پر یقین رکھتے ہیں اور کون سی سوچ ہماری پختہ ہے، کیا ہمارا صحیح نظریہ ہے ہماری ایمان کے حوالے سے۔ تو اب یہاں پر ہم تفصیل سے پڑھیں گے، وہ تھوڑا سا مختصر سا پڑھا، اب ہم تفصیل سے یہاں پر پڑھیں گے۔ چلیے اب پہلا جو ہم شروع کر رہے ہیں، یہاں سے پیراگراف انگلی رکھ لیجیے اپنی کتاب پر، صفحہ نمبر 6 پر۔ تعارف کے بعد سب سے پہلی لائن جو نیچے لکھی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ عقائد کے اجزاء میں سے درج ذیل ان 7 اجزاء پر ہر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے۔ عقائد کے اجزاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقائد میں نے بتایا عقیدے کی جمع ہے۔ عقائد کے اجزاء کیا ہیں؟ یعنی اب کون کون سے حصے ہیں، کون کون سے ایسے حصے ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، وہ سارے کیا کہلائیں گے؟ عقائد کہلائیں گے۔ عقائد کے اجزاء میں سے درج ذیل ان 7 اجزاء پر ہر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے۔ 7 اجزاء ہیں، 7 حصے ہیں، 7 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ایمان لانا ہم سب کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، تب وہ کیا کہلائے گا؟ مسلمان کہلائے گا شخص۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لے کر آئیں، یہ پورا انہوں نے یہاں پر بتایا، انگلی رکھیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے، کائنات کا پورا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ پورا جو کچھ بھی بنایا ہے، ہم آسمان، زمین، چاند، ستارے، ہمیں، چرند پرند اور سمندر اور اس میں مچھلیاں اور جو کچھ بھی ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ، ایک اللہ نے بنایا ہے، اور کائنات کا پورا نظام اسی کے ہاتھ میں۔ اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، رات دن، اور سارا کچھ بھی جو ہو رہا ہے، سارا نظام جو چل رہا ہے وہ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی چلا رہا ہے، اسی کے حکم سے۔ روزانہ جو ہے وہ سورج بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت لے کے
جو ہے وہ نکلتا ہے، روزانہ اجازت لیتا ہے. اور جو کچھ بھی ہوا بھی چلتی ہے تو اللہ ہی کے حکم سے چلتی ہے، بارش بھی ہوتی ہے تو اللہ ہی کے حکم سے ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. تو کائنات کا پورا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور صفات میں بھی اکیلا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، دوسرا کوئی خدا نہیں ہے، ایک اکیلے ہی ہیں، باقی سب مخلوق ہیں. کوئی معبود نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہو اس نظام میں، اس کائنات میں. صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو ذات میں بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اکیلے ہیں. باقی سب اس کی مخلوق ہے، سب کچھ اس نے بنایا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور نہ اللہ تعالیٰ کے اوپر موت آئے گی. یہ ساری مخلوق اس کی ہے اور جب وہ چاہے گا یہ ساری مخلوق کو ختم کر دے گا اور جب چاہے گا دوبارہ کھڑا کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور ہم ساری دنیا سب کچھ اس کی بنائی ہوئی ہے. تو وہ ذات میں بھی اپنی کیا ہے؟ اکیلا ہے. صفات میں بھی اکیلا ہے. صفت کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں. جو اس کی خوبیاں ہیں اس جیسی خوبیاں کسی کی بھی نہیں ہیں. وہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس جیسی خوبیاں کسی کی بھی نہیں ہیں. یعنی عالم الغیب بھی وہ ہے، سارا غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. ہمارے لیے تو غیب ہے نا، ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہیں کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پاسٹ کو بھی جانتے ہیں، یعنی پیچھے تاریخ میں کیا ہوا، پیچھے لوگوں نے کیا کیا اور اس وقت لوگ کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے. اسی طریقے سے موت، زندگی دینا، موت دینا اور اس کے علاوہ عزت دینا، ذلت دینا، یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. سب سے بڑا رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اس جیسا رحم کوئی بھی نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ سزا دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس جیسی سزا کوئی نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے جو کچھ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، صرف وہ کھلا پلا رہا ہے، کوئی دوسرا کسی کو نہیں کھلا سکتا. انسان خود بھی کچھ نہیں کھا سکتا. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں. ہم ایک گلاس پانی نہیں پی سکتے. اگر ہم ایک گلاس پانی پینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں اور ہمارا ہاتھ میں کوئی فریکچر ہو جائے یا ہاتھ میں کوئی جو ہے وہ تکلیف ایک دم ہو جائے اور وہ گلاس ہمارے ہاتھ سے گر جائے یا ہمارا ہاتھ لگ کے ہی گلاس لے جائے تو ہم پانی نہیں پی سکتے. اگر ہم پانی پی بھی لیں تو ہضم نہیں ہو، الٹی آ جائے، نکل جائے. تو کیا ہے کہ جو کچھ بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، وہ صرف وہی کھلا پلا رہا ہے. جو رزق بھی ہمارے پاس پہنچتا ہے وہی پہنچاتا ہے. جو بھی طریقہ کار اللہ تعالیٰ اختیار کرے، جس طرح بھی پہنچائے، تو جو کچھ بھی رزق دے رہا ہے، جو کچھ بھی کسی کو مل رہا ہے، وہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ رحمان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں. سب سے زیادہ رحیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں. سب سے زیادہ دینے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں. تو اس جیسی صفات، اس جیسی خوبیوں والا کوئی نہیں ہے. اور پھر اتنی خوبصورت کائنات اور اتنی خوبصورت چیزیں کس نے بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے. کوئی انسان سمندر نہیں بنا سکتا، کوئی انسان دریا نہیں بنا سکتا، کوئی انسان پہاڑ نہیں بنا سکتا. تو ایسی خوبیاں کسی کی ہیں؟ کسی کی بھی نہیں ہیں. تو وہ صفات میں بھی، اپنی خوبیوں میں بھی کیا ہے؟ اکیلا ہے. اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اس کا کوئی ہمسر نہیں. ہمسر کا مطلب ہوتا ہے اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. پوری دنیا اس کی مخلوق ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس جیسا ہے ہی نہیں. اور سب مر جائیں گے لیکن وہ زندہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. تو وہ جمی خوبیوں کے مالک ہیں اور وہ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. یعنی ہر شخص میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ میں نہ کوئی کمزوری ہے اور نہ کوئی کمی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ ہر چیز پر قادر، یعنی ہر چیز کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں، جو چاہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اندر جو چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے،
کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہترین ہے، وہ ہر جگہ اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سارا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ ایون کوئی پہاڑ کے اندر کوئی چھوٹا سا کیڑا بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کو کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کھانا پہنچاتا ہے، اللہ کے حکم سے وہاں پر کھانا پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے سمندروں کی تہوں میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ تو وہ ہر جگہ اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، بس وہ ایک ہی خدا ہے اور کوئی خدا نہیں ہے۔ جتنے لوگ دوسری چیزوں کو پوچھتے ہیں سب گنہگار ہو جاتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور قیامت میں جنت میں ہرگز نہیں جائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کو اس طرح نہ مانے جس طرح یہاں بتایا گیا ہے، اور کسی اور سے مدد طلب کرے، کسی اور سے جو ہے وہ اپنی دعائیں کرے، تو وہ شرک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے ہیں اللہ تعالیٰ کو ویسے ہی ہمیں ماننا کیا ہے، ضروری ہے۔ تو یہ اللہ پر ایمان کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک طاقتور نوری مخلوق ہیں۔ نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی، اور وہ کس قسم کی روشنی ہے؟ وہ اس طرح کی روشنی نہیں ہے۔ مختلف قسم کی روشنیاں ہوتی ہیں، ایک سورج کی بھی روشنی ہے، لیکن ایک چاند کی سورج کی روشنی میں کیا ہے، بہت تپش ہے، گرمی ہے۔ چاند کی روشنی کیا ہے، ٹھنڈی ہے۔ مختلف قسم کی روشنیاں ہیں، لیکن یہ جو نور ہے جس سے فرشتوں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے، وہ بہت پاک اور بہترین قسم کی جو ہے وہ روشنی ہے۔ اور کس قسم کی ہے، اب فرشتوں تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، یہ تو ہمیں مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا، یہ جو ہڈی گوشت پوشت ہے مٹی سے بنایا، اور اب کس قسم کے ہم ہیں، اسی طرح جنات کو آگ سے بنایا، لیکن فرشتوں کو نور سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور وہ کیسا نور ہے، یہ ہمیں مرنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی بات۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک طاقتور نوری مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح بنایا کہ ان کو کھانے پینے اور سونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں کوئی کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، سونے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں وہ ہرگز بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ فوراً وہ حکم پورا کرتے ہیں۔ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان میں سے 4 فرشتے زیادہ مشہور ہیں، ان کے نام یہ ہیں۔ ویسے تو اتنے فرشتے ہیں کہ حدیث کے حوالے سے ہے کہ آسمان پہ اتنے فرشتے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم جو ہو وہ رونے لگو، کیونکہ ڈرتے رہو کہ کہیں آسمان گر نہ جائے۔ اتنے فرشتے ہیں، تمہاری ہنسی ختم ہو جائے، اتنے فرشتے ہیں۔ لیکن ان میں سے 4 بہت زیادہ کیا ہیں، مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ مرتبے میں تمام فرشتوں سے بڑے ہیں، یعنی ان کا رتبہ بہت بڑا ہے، بہت اللہ تعالیٰ کے قریب، مطلب اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ، بہت چنے ہوئے بہترین فرشتے ہیں۔ یہ مرتبے میں تمام فرشتوں سے بڑے ہیں، یعنی مرتبے میں تمام فرشتوں سے بڑے ہیں، یعنی بہت اونچے درجے کے فرشتے ہیں۔ یہ وہ پیغمبروں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے تھے۔ پیغمبر تو پتہ ہے آپ کو، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی بات ہم تک پہنچاتے ہیں انسانوں میں، وہ پیغمبر کہلاتے۔ تو پیغمبروں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام پیغمبر کو پہنچاتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو، حضرت پاک کو پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ احکام حکم کی جمع ہے، اور پھر یہ پیغمبر ہم تک پہنچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے کو وحی کہا جاتا ہے، اور جو احکام جو حکم وہ لے کر آتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اسے وحی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد دوسرے کون ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک روزی پہنچاتے ہیں، بارش برسانے اور ہوا چلانے کے کام بجا لاتے ہیں۔ یعنی حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ مخلوق تک روزی پہنچانا۔ یہ ہم جو کھاتے پیتے ہیں، تمام چیزیں ہمیں مل رہی ہیں، تو وہ کون پہنچاتے ہیں؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ یعنی بارش برساتے ہیں تو فصل بنتی ہے، فصل بنتی ہے تو پھر کھانا وغیرہ ہمارے لیے
جو ہے وہ گندم تیار ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم جو ہے ہمارے تک پہنچتی ہے، تو بارش نہ ہو تو فصل کیسے بنے گی اور تمام چیزیں کیسے تیار ہوں گی، یہ پھل کیسے لگیں گے؟ تو بارش برسانے کا کام کس کے پاس ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس ہے۔ وہ بارش اللہ کے حکم سے برساتے ہیں تو پھر ہماری غذا کی چیزیں جو ہیں وہ تیار ہوتی ہیں۔ اور ہوا چلانے کے کام بھی کون کرتا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو یہ بارش اور ہوا یہ ہماری غذا کی تیاری میں جو ہے وہ کام آتی ہیں، بارش برسانے اور ہوا چلانے کا کام بجا لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ یہ تمام جاندار مخلوق کی روح قبض کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جتنی بھی مخلوق زندہ مخلوق ہے ان کی جان نکالنے کا کام کون کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جیسے ہمارا جسم ہے، ہم دو چیزوں سے مل کر بنے ہیں، ایک تو ہمارے یہ گوشت اور ہڈی وغیرہ ہے، اور اس کے اندر ہماری روح ہے۔ جب وہ روح نکل جاتی ہے تو پھر ہم مر جاتے ہیں۔ تو وہ روح نکالنے کا کام کون کر رہا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اسے کہتے ہیں روح قبض کرنا، روح نکال لینا۔ تو وہ اللہ کے حکم سے وہ روح کیا کرتے ہیں؟ نکال لیتے ہیں، تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ اب یہاں پر حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیمار ہو گئے، یہ ہو گئے، لیکن بعض اوقات ایکسیڈنٹ میں بچ بھی تو جاتے ہیں، اور بعض بات بیماری کے بعد ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو وہ روح نہیں نکالیں گے اور بندہ ٹھیک ہو جائے گا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ روح بھی کیا کر لیتے ہیں؟ وہ روح نکال لیتے ہیں، تو پھر وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے۔ تو یہ کام کون کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد کون ہے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس ایک نورانی آلہ ہے جسے سور کہا جاتا ہے، جس میں وہ پہلی مرتبہ پھونکیں گے تو پوری کائنات ختم ہو جائے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایسے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک آلہ دیا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آواز دینے کے لیے بعض اوقات ہم لوگ مائک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یا جو ہے وہ لاؤڈ اسپیکر استعمال کرتے ہیں، تو کچھ کسی قسم کا ان کے پاس نورانی آلہ ہے۔ اب ظاہر وہ غیب میں ہمیں پتہ نہیں ہے کس انداز کا ہے وہ، لیکن وہ ایسی چیز ہے جو انہوں نے اپنے منہ میں ڈالی دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے تو وہ اس میں پھونک ماریں گے، اور جب وہ پھونک ماریں گے تو پوری دنیا تباہ ہو کے ختم ہو جائے گی، سارے انسان مر جائیں گے، سب انسان جانور وغیرہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، سب مر جائیں گے۔ اس پھونک سے سب کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ پھر کافی عرصے تک سب ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام بھی جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ پھر پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا، یعنی سب کچھ ختم ہو جائے گا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ رہ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس وقت کہ اب بادشاہت کس کی ہے؟ تو اصل بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جب وہ سور پھونکیں گے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے کہ اب دوبارہ سور پھونکیں، تو پھر دوسری مرتبہ جب وہ سور پھونکیں گے تو ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی، یعنی ہم سب دوبارہ اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ جو بھی ہیں وہ مرتے ہیں تو زمین میں ہی جاتے ہیں، تو سب اپنی زمین جہاں جو دفن ہو جائے گا، مر کے جلا جائے گا، وہیں سے وہ کیا ہو جائے گا؟ کھڑا ہو جائے گا۔ اس دن کو قیامت کے دن کہا جاتا ہے۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا۔ تو جب ہم دوبارہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، کھڑے ہوں گے، تو اس دن کو کہا جاتا ہے قیامت۔ تو یہ سارا کام کون کرے گا؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ تو یہ چار فرشتے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام پیغمبروں تک پہنچاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم پیغمبروں تک پہنچاتے تھے۔ وہ کون پہنچاتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور جو حکم وہ لے کر آتے تھے اسے کیا کہا جاتا تھا؟ وحی۔ اور کیا کہا جاتا ہے؟ وحی۔ اس کے بعد دوسرے کون تھے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام جو بارش برسانے اور ہوا چلانے کا کام کرتے ہیں، جس سے ہمارا کھانا پینا تیار ہوتا ہے، یعنی روزی ہمیں ملتی ہے۔ وہ کام کون کرتا ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ پھر تیسرے کون تھے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے کا کام کرتے ہیں، یعنی روح نکالنے کا کام کرتے ہیں، اور اس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ مر جاتے ہیں۔ وہ کون کرتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اور چوتھے کون تھے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے اور پوری دنیا کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ سور پھونکنے کو کہیں گے، تو پھر پوری دنیا کیا ہو جائے گی؟ دوبارہ زندہ ہو کے کھڑی ہو جائے گی۔
تو یہ فرشتوں پر ایمان ہمارا ہے اور ان پر ایمان لانا ہمارے لیے بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جتنے فرشتے ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کرامن کاتبین، یعنی یہاں پر جو فرشتے ہیں، میری اس سائڈ پہ بھی فرشتے ہوں گے، اس سائڈ پہ بھی، اور وہ میری ہر بات کیا کر رہے ہوں گے، لکھ رہے ہوں گے۔ قرآن مجید میں بتایا گیا ہے جو بات انسان کو اپنے منہ سے نکالتا ہے وہ اسے کیا کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں۔ تو ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ہماری حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہیں، تو ہم سارے فرشتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ بہت زیادہ کیا ہیں، 4 فرشتے ہیں جن کا ذکر یہاں پر انہوں نے بتایا ہے۔ تو فرشتوں پہ بھی ہمارا ایمان ہے، یعنی وہ نظر نہیں آ رہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ موجود ہیں اور یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسری چیز کیا ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر مختلف کتابیں نازل فرمائیں جن کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے۔ ان میں سے مشہور کتابیں 4 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، رہنمائی کا مطلب ہوتا ہے یہ بتایا جائے کہ بھئی یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، ایسے کرو ایسے نہیں کرو، یہ رہنمائی کہلاتی ہے۔ ایسے کرو گے تو تمہیں یہ نقصان ہو جائے گا اور ایسے کرو گے تو تمہیں یہ فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے رسولوں پر مختلف کتابیں نازل کی۔ رسول کون ہوتے ہیں؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، انہیں پیغمبر بھی کہا جاتا ہے اور رسول بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے وہ یہی کتابیں تھیں، یہی آسمانی کتابیں تھیں۔ تو یہ آسمان سے ڈائریکٹ اتری ہیں۔ بہت ساری کتابیں ہم دیکھتے ہیں لیکن وہ یہیں کی کتابیں ہیں، لیکن قرآن مجید ڈائریکٹ آسمان سے اترا ہے۔ یہ کسی انسان کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور یہ ڈائریکٹ کہاں سے اترے ہیں؟ یہ آسمان سے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ ڈائریکٹلی کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے۔ اور ان میں سے جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے 4 کتابیں مشہور ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ توریت، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، یعنی توریت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو لا کے دی۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی صورت میں یہ کتاب دی، زبور۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، نازل ہونے کا مطلب ہوتا ہے اتار کر لا کے دی۔ قرآن مجید یہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آخری آسمانی کتاب ہے جو اپنی اصل صورت میں محفوظ ہے، اس لیے اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بالکل محفوظ ہے، یہ آخری آسمانی کتاب ہے اور اپنی اصلی حالت میں 1400 سال ہو گئے ہیں اور یہ ویسی کی ویسی ہی ہے جیسے یہ اتری تھی۔ اب اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی اور قیامت تک کے لیے یہ سب کے لیے ہدایت کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اس میں پچھلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے۔ جو پیچھے تورات، زبور، انجیل کتابیں نازل ہوئی ان کی تعلیمات کا خلاصہ اس میں موجود ہے۔ خلاصہ کا مطلب ہوتا ہے نچوڑ۔ ہم لوگ حلیم وغیرہ کھاتے ہیں تو اس میں لیمو نچوڑتے ہیں نا، تو اس میں جو اصل چیز ہے لیمو میں وہ کیا ہے؟ اس کا رس۔ تو وہ اصل چیز جو ہے وہ ہم نکال لیتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے وہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، مزہ بھی لیتے ہیں اور جو فائدہ ہے اس کا وہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پرانی کتابوں میں جو اصل بات تھی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نکال کے کس پہ کر دیا ہے؟ قرآن مجید میں کر دیا ہے۔ تو اب پیچھے والی کتابیں جو تورات، زبور، انجیل ہے اسے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ اور پھر حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے قرآن مجید کی۔ پچھلی کتابوں کی حفاظت نہیں ہوئی تھی، پچھلی کتابیں ابھی مکمل نہیں ہوئی تھیں، تو اس میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ تبدیلی کر دی جن کے اوپر وہ نازل ہوئی تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم والوں نے بھی چینج کر دیا، اس میں کچھ غلطیاں کر دی۔ داؤد علیہ السلام کی جو زبور نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اہم جو اصل بات تھی وہ قرآن مجید میں لکھ دی ہے۔ اب پیچھے والی کتابیں پڑھنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، جو اسے پڑھے گا اس پر چلے گا تو وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اب صرف اور صرف قرآن مجید، تو ساری پوری مکمل اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور پوری مکمل احکامات قرآن مجید میں موجود ہیں، اب پچھلی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
تو اس میں پچھلی آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا خلاصہ موجود ہے. جو اہم بات پچھلی کتابوں میں تھی وہ ساری قرآن مجید میں موجود ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی بہت بہترین کامیابی حاصل کرے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرے تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید پر عمل کرے. تو قرآن مجید پہ جو عمل کرے گا اسے دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی سکون اور اچھی زندگی گزرے گی اس کی. پھر اس کے بعد آتا ہے رسولوں پر ایمان. آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے جو مختلف علاقوں میں مختلف وقتوں میں آئے. جہاں جہاں لوگ رہتے تھے وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تاکہ میرے بندوں کو بتا دیں وہ کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی، صحیح بتایا. وحی کی روشنی میں یعنی جو کتاب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان پر نازل کی وہ انہوں نے ہمیں پڑھ کر سنائی کہ یہ کرو اور یہ نہیں کرو. تو سیدھا راستہ دکھایا کہ سیدھا جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے. وہ کس نے دکھایا ہے؟ یہ پیغمبروں نے دکھایا. سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہیں. یعنی قرآن مجید اصلی حالت میں محفوظ ہے، وہ بالکل تبدیل نہیں ہوا. اور جو حدیثیں ہیں وہ بھی محفوظ ہیں. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی محفوظ کر دیا. اللہ کے حکم سے وہ بھی سب کچھ محفوظ ہے. تو ساری تعلیمات قرآن مجید کی بھی اور حدیثوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی کیا کی ہے؟ حفاظت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی لیے محفوظ کر دیا کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب جو کچھ بھی قرآن مجید میں ہے اور جو کچھ بھی حدیثوں میں ہے ہمیں وہ دیکھنا ہے، اور اگر ہم صحیح طریقے سے وہ دیکھیں گے تو ہمیں پوری رہنمائی مل جائے گی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو گناہوں سے محفوظ رکھا. کسی بھی پیغمبر نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ پاک صاف زندگی گزاری، انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو گناہوں سے محفوظ رکھا تاکہ لوگ ان کی رہنمائی قبول کریں. ظاہر ہے اتنا اچھا شخص کوئی بتا رہا ہے اور اس میں کوئی خامی ہی نہیں ہے، تو پیغمبروں میں کوئی خامی تھی ہی نہیں. ہم سب میں تو کمزوریاں ہیں، لیکن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے پاک صاف تھے، اتنے نیک تھے کہ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیے تاکہ لوگ ان کی بات کیا ہے سنیں اور ان کے اندر کسی بھی قسم کا عیب نہ نکالیں. اور کوئی عیب نکال ہی نہیں سکا کیونکہ وہ لوگ اتنے اچھے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے. ابو جہل سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا کہ ہم کب کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولا. وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، دشمن تھا. تو کتنی بڑی کامیابی ہے کہ دشمن بھی بول رہے ہیں، تو کیونکہ پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے اور وہ بالکل پاک صاف اور نیک اور اچھے تھے. تو کوئی دشمن بھی پیغمبروں میں کوئی جو ہے وہ عیب نہیں نکال سکتا تھا، کوئی نقص کوئی خامی نہیں نکال سکتا تھا. وہ کہتے تھے کہ ہاں یہ اچھے ہیں، لیکن سیدھے راستے پر وہ خود اس لیے نہیں آئے کہ ان کے اندر خرابی بہت زیادہ تھی. ابو جہل میں خود خرابی بہت زیادہ تھی، مان رہا تھا کہ حضرت پاک اچھے ہیں اور جو بات کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے، لیکن ہم مانیں گے نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اتنے گناہ کر لیے تھے. جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ جانتا ہے وہ اندر سے کہ یہ غلط ہے اور پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے تو پھر اس کا وہ عادت بن جاتی ہے اور وہ اسے چھوڑنا اس کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ جو بھی بری بات ہے اور آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ بری بات ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے. جب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بری چیز ہوتی ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے. جب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ بڑوں سے بدتمیزی بری چیز ہے تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اگر یہ چھوڑا نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ صحیح بات کوئی بتا رہا ہوتا ہے اور اللہ کے رسول بتا رہے ہیں، قرآن بتا رہا ہے، پھر بھی وہ چھوڑ نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پکے ہو چکے ہوتے ہیں اس میں، اس برائی میں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں جب ہمارا دل گواہی دے رہا ہے اور ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، بات صحیح ہے اور جو کچھ بھی بتایا جا رہا ہے سچ ہے، تو ہمیں اسے چھوڑ دینا چاہیے. ورنہ کیا ہے، جیسے ابو جہل تھا جہنم میں گیا ہے وہ،
اور فرعون وہ بھی جہنم میں گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا اس کو سمجھایا لیکن اس نے بات نہیں مانی. حالانکہ بات اسے سمجھ میں آ رہی تھی لیکن اپنی برائی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ عادت پڑ گئی تھی. اسی طرح ابو جہل اپنی برائی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا, اسے عادت پڑ گئی تھی. بات کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ سچ بولتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا. تو کیا ہے کہ تمام پیغمبر ہمارے بہت نیک اور اچھے تھے اور ان کے اندر کوئی بھی شخص برائی نہیں نکال سکتا تھا. اس کے بعد ہے آخرت پر ایمان. آخرت کی لفظی معنی ہے بعد میں آنے والی چیز. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پہلا شخص ہے, یہ پھر آخری ہے, تو بعد میں جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ آخری. تو اس دنیا کے بعد جو بھی آئے گی چیز وہ کیا ہوگی؟ آخرت ہوگی. آخرت کے لفظی معنی ہیں بعد میں آنے والی چیز. آخرت چونکہ دنیا کے بعد آئے گی اس لیے اسے آخرت کہتے ہیں. اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتا دیا اور اپنی ساری آسمانی کتابوں میں بتایا. یہی حکم ہم تک اللہ کے پیغمبروں نے بھی پہنچا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اس دنیا میں تو ہمارا امتحان ہو رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کرے گا تو اسے جنت میں بھیجا جائے اور کون برے عمل کرے گا تو اسے جہنم میں ڈالا جائے. یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے لینے کے لیے ہمیں یہاں اس دنیا میں بھیجا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے اس لیے تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں کون ہے تم میں اچھے عمل کرنے والا. تو اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو امتحان اور آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے اور اس مقصد کے لیے اس نے ہر انسان کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے جب امتحان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے آپ اس ٹائم پر آ کے پیپر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو آپ چلے جاتے ہیں. آپ جب پیپر دینے آتے ہیں تو 3 گھنٹے 2 گھنٹے کا پیپر دیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اس دنیا میں بھیجا. اب ہمارا جتنا بھی ٹائم پیریڈ سب کا مختلف ٹائم پیریڈ ہے. کوئی کسی وقت مر جاتا ہے کہ کوئی کسی وقت اس دنیا سے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ٹائم پیریڈ رکھ دیا ہے. تو جب وہ اس کا امتحان کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے واپس بلا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی رزلٹ تیار ہوتا ہے. جیسے یہاں پر آپ لوگ پیپر دیتے ہیں پھر اس کا دھیان سے چلے جاتے ہیں پھر میں سے رزلٹ تیار کرتی ہیں, اس طرح ہمارا بھی رزلٹ تیار ہوگا کہ ہم کس نے اچھے کام کیے کس نے برے کام کیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا ایک وقت مقرر کیا ہے یہاں پر امتحان کے لیے. وہ یہاں آتا ہے امتحان دیتا ہے, جب اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلا لیتے ہیں. جو بھی شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا, جو اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا, اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات مانے گا, فرمانبرداری کرے گا, آخرت میں اس کو جنت کی صورت میں جزا ملے گی. ظاہر اس نے اچھے کام کیے, اللہ تعالیٰ کی بات مانی, اللہ کے رسول کی بات مانی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پڑھا سمجھا اس پر عمل کیا, قرآن مجید کو پڑھا سمجھا اس پر عمل کیا. تو پھر اس کے بعد جب وہ واپس اس دنیا سے جائے گا تو جب اسے رزلٹ ملے گا تو اس کو بتایا جائے گا اب آپ پاس ہو گئے, اب آپ سیدھے جنت میں جائیے. اور جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کو جہنم کی صورت میں سزا ملے گی. اب جو امتحان کے لیے یہاں پر آیا نہ قرآن پڑھا, نہ قرآن کو سمجھا, نہ قرآن پر عمل کیا, نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دیکھیں, نہ اس کو کوئی سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے تب بھی کوئی توجہ نہیں ہے, ساری برائیاں کیے جا رہے ہیں. اب جب وہ یہاں سے جائیں گے واپس تو پھر ان کو کیا ہے, ظاہر ہے انہوں نے تو نافرمانی کی تو ان کی جو رپورٹ کارڈ تیار ہوگی وہ تو اس میں تو سارے گندے مارکس ہوں گے. تو پھر انہیں کہاں بھیج دیا جائے گا, ان کو ان کا نامہ اعمال ان کا سب کچھ دیا جائے گا کہ یہ کر کے لے کر آئے ہیں آپ. اب وہ لینا نہیں چاہیں گے لیکن زبردستی ان کو پکڑایا جائے گا کہ یہ ہے آپ کا نامہ اعمال. وہ دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے اپنی رپورٹ کارڈ کو لیکن ان کو دیا جائے گا کہ یہ ہے جو کچھ آپ نے کیا ہے. اب پھر اس کے بعد کیا ہے, انہیں اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو جو اس کی نافرمانی کرے گا اس کو جہنم کی صورت میں سزا ملے گی. اس دن کو یوم آخرت کہتے ہیں. اب وہ والا دن جہاں پر یہ رزلٹ وغیرہ کا کام ہوگا اور جو ہمیں بھیجا جائے گا, جو جنت والے ہوں گے انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا, جن کو انعام ملے گا, اور جو سزا جن کو ملے گی جنہوں نے برا کام کیا ہوگا انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا. تو یہ دن کیا کہلاتا ہے, یوم آخرت کہلاتا ہے.
اس پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے کہ ایسا یقیناً ہوگا، ضرور ہوگا ایسا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے تقدیر پر ایمان۔ دنیا میں جو کچھ بھلا یا برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، جو کچھ بھی کسی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، بھلا کا مطلب ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، اور جو کچھ بھی کسی کے ساتھ برا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی اچھی یا بری بات اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس چیز پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانا کہلاتا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ کس میں لکھا ہوا ہے، یعنی یہ جب ہم مان لیں کہ ہاں جو بھی بھلا ہو رہا ہے جو بھی برا ہو رہا ہے وہ سب کس کے علم میں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو یہ کہلاتا ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ اس کے بعد ہے 7واں۔ اب آپ نے یہاں سے یہاں تک میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں، کس کس بات کو پکا ماننا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے جس طرح یہاں پر سمجھایا گیا ہے اسی انداز میں۔ پھر فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یقیناً فرشتے ہیں جو ہر چیز کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں لیکن ہیں۔ آسمانی کتابوں پر، یہ قرآن مجید آسمانی کتاب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کتابیں بھیجی توریت، زبور، انجیل، وہ آسمان سے ڈائریکٹ اتری تھیں، اس پر پکا یقین رکھنا۔ پھر اس کے بعد رسولوں پر پختہ یقین رکھنا۔ پھر اس کے بعد آخرت پر، کس طرح آخرت ہوگی اور کس طرح رزلٹ ہوگا اور کس طرح جو ہے وہ پھر بھیجا جائے گا، اور ہم یہاں پر دنیا میں کس لیے آئے ہیں، امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اصل زندگی یہ والی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی اس دنیا کے بعد ہے، یہ تو امتحان کا وقت ہے ہمارا۔ جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی، جو جنت میں جائیں گے ان کی جنت میں شروع ہوگی، اور جو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو جہنم میں جائیں گے وہ وہاں شروع ہوگی۔ پھر تقدیر پر ایمان ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے 7واں یہاں پر آ رہا ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ یعنی سب مر جائیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے۔ یہ ابھی ہم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں جو پڑھا تھا، تو یہاں پر دوبارہ اس کو انہوں نے اچھی طریقے سے بتایا آپ کو۔ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ پہلی بار سور پھونکنے کے بعد ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ ابھی ہم نے اسرافیل علیہ السلام کا دیکھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی آلہ دیا ہوا ہے جو انہوں نے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے، اس میں پھونک ماریں گے تو سب فنا ہو جائیں گے۔ فنا ہونے کا مطلب ہوتا ہے سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی بار جب سور پھونکنے کے بعد ہر چیز کیا ہو جائے گی، پہلی بار سور پھونکنے کے بعد ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائیں گے، تو پھر وہ دوسری بار سور پھونکیں گے جس سے مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، ہم سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ زندہ ہونے کے بعد انسانوں جنات سے حساب لیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا کہ بھائی تم نے کیا کیا، کیا جو ہے وہ زندگی کہاں گزاری، کیا اچھے عمل کیے، کیا برے عمل کیے، پھر تو سارا حساب کتاب ہوگا۔ اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پیچھے بھی ابھی پڑھا ہے نا، قیام یعنی ہم کھڑے ہوں گے اور اپنی ہر بات بتائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پوچھیں گے کہ کیا کر کے لے کر آئے، اچھا کیا برا کیا، سب کچھ حساب کتاب ہوگا وہاں پر۔ کس نے کتنی نیکیاں کی، کس نے کتنی برائیاں کی، کس نے کتنے گناہ کیے، سارا کچھ حساب کتاب ہوگا۔ تو اس دن کو کیا کہتے ہیں، قیامت کہا جاتا ہے اس دن کو۔ پیارے بچوں یاد رکھیں سور ایک نورانی آلہ ہے، یہاں پر بھی بتا رہے ہیں دوبارہ یہ کہ سور کیا ہے۔ سور ایک نورانی آلہ ہے جسے حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں کیے ہوئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ اس میں پہلی بار پھونکیں گے تو پوری کائنات فنا ہو جائے گی، یعنی ختم ہو جائے گی۔ کچھ مدت کے بعد اللہ کے حکم سے دوسری بار سور پھونکیں، مدت بعد یعنی کچھ عرصے تک تو ایسی فنا رہے گا، سب کچھ ختم رہے گا، سب مرے ہوئے رہیں گے۔ پھر کچھ مدت بعد، کچھ عرصے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ حکم دیں گے، دوسری بار سور پھونکا جائے گا، سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام تو مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائیں گی۔ یہ ہے آپ کا ایمانیات کا سبق، اور ان تمام چیزوں پر اسی طرح ایمان لانا ہمارے لیے بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے۔ تب وہ شخص کیا کہلائے گا، ایمان والا کہلائے گا اور جنت میں جانے کے قابل ہوگا، جب ان تمام چیزوں کو مانے گا اور پھر اس کے بعد اپنی زبان سے بھی اقرار کرے گا کہ ہاں یہ ساری چیزیں حق ہیں، سچ ہیں، اور پھر اس کے بعد عمل کرے گا صحیح، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسولوں کی بات مانے گا تو اس کا عمل بھی سب صحیح ہوگا،
تو پھر وہ مومن کہلاتا ہے اور وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ تو یہ تمام چیزوں کو ماننا ہمارے لیے بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے، تبھی کیا کہلائیں گے؟ ہم مسلمان کہلائیں گے۔ اب یہاں پر سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کو کام بتاؤں گی۔ سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا، خلاصے کی میننگ کیا ہوتے ہیں؟ نچوڑ۔ سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ عقیدہ پختہ نظریے کو کہتے ہیں۔ نظریے کا مطلب ہوتا ہے سوچ، پکی جو سوچ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے وہ عقیدہ کہلاتی ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر اچھی اور بری تقدیر پر، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر سچے دل سے یقین کیا جائے اور زبان سے اس کا اقرار کیا جائے اور عمل سے اس کی گواہی دی جائے۔ عمل سے گواہی دی جائے یعنی اس پر عمل کیا جائے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم گواہی دیں گے کہ ہاں یہ واقعی بات کیا ہے؟ صحیح ہے۔ ہم شہادت دیں گے، اس پر گواہ ہو جائیں گے کہ ہاں یہ بات کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اس کو بھی ایمان کہا جاتا ہے، اس کو عقیدہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ خلاصہ ہو گیا۔ اب ہمارا یہ سبق پورا مکمل ہو گیا ہے۔ یہاں پر آپ کا جو مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات، مشق میں پہلا جو ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات، یہ تو ابھی آپ چھوڑ دیجئے، ادھر آ جائیے صفحہ نمبر 9 پر۔ صفحہ نمبر 9 پر آپ کا دوسرا جو سوال ہے وہ خالی جگہیں پر کریں۔ اس کو پڑھیے گا اچھی طریقے سے خالی جگہوں کو، اور جو میں نے سارا کچھ سمجھایا ہے آپ اسے خود اس میں بھریے گا، خود فل کیجیے گا۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ یہ پھر آپ کا اسلامیت کا سارا جو ہے وہ کام آپ کر کے لے کر آئیں گے۔ جو خالی جگہوں کا کام، خالی جگہ اور درست جملوں کا آپ نے اپنی کتاب میں کرنا ہے، اور آپ صاف ستھرا کر کے لے کر آئیں گے۔ کتاب پہلے سے گندی نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں کتاب میں ہی کر کے لے کر آئیں گے۔ مس اسی پر اس کو آپ کو جو ہے وہ چیک کر کے دیں گی۔ جب آپ اسے چیک کروا لیں گے تو سوالات کے جوابات کا کام آپ کو مس اس وقت دیں گی، اور پھر اس کے بعد میں سوالات کے جوابات آپ کو لا کے کیا کرنے ہوں گے؟ اپنی کاپی میں کر کے لا کے پھر چیک کروانے ہوں گے۔ السلام علیکم۔